الرحمن الرحیم۔ جھوٹوں کا بادشاہ۔ کہتے ہیں ایک جھوٹا مکار شخص پارساؤں کا سا حلیہ بنا کر بادشاہ کے دربار میں گیا اور کہا میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نسل سے ہوں اور حج کے سفر سے واپس آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کی شان میں ایک بہت ہی اچھا قصیدہ پڑھا۔ بادشاہ قصیدہ سن کر اور اسے عالی نسب اور حاجی یقین کر بہت خوش ہوا اور خلعت کے علاوہ اسے بہت سا روپیہ بخشا۔ لیکن کرنا خدا کا کیا ہوا کہ اس مکار کے رخصت ہونے سے پہلے ایک درباری جو سمندری سفر سے واپس آیا تھا دربار میں داخل ہوا اور اس شخص کو پہچان کر کہا کہ یہ ہرگز حاجی نہیں ہے، اس کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے، اسے تو حج کے دن میں نے بصرہ کے بازار میں دیکھا تھا۔ جب اس کے بارے میں شک پڑا تو معلوم ہوا کہ عالی نسب ہونا تو بڑی بات ہے، یہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، روم کے شہر ملاتبہ کا رہنے والا عیسائی ہے اور اس نے جو قصیدہ پڑھا ہے وہ مشہور شاعر انوری کا لکھا ہوا ہے۔ یہ حالات جان کر بادشاہ بہت غضبناک ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ اس سے انعامات چھین لیے جائیں اور ذلیل کر کے شہر سے نکال دیا جائے۔ چور کی چوری اور جھوٹے کا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ لیکن اس مکار شخص نے اپنے حواس درست رکھ کے جلدی سے بولا حضور والا، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، میں نے جھوٹ پر جھوٹ بولا، لیکن اب حضور کی خدمت میں ایک ایسا سچ بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے بھر کر کوئی بات بھی نہ ہوگی۔ بادشاہ نے اس کی یہ بات سن کر کہا اچھا کیا کہتا ہے؟ وہ بولا حضور والا، وہ سچی بات یہ ہے کہ جھوٹ سے خالی کوئی بھی نہیں، بلکہ جو جتنا زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ میرے جھوٹ پر کس لیے ہے ملال، ملاوٹ سے خالی نہیں کوئی مال۔ دہی بھی اگر کوئی لائے حضور تو 2 حصے پانی ملے گا ضرور، اگر سچ کہوں جھوٹ کی یہ ہے بات، برے اس میں دیتے ہیں جھوٹوں کو ماں۔ بادشاہ یہ بات سن کر ہنس پڑا اور کہا بے شک یہ بات ٹھیک ہے، تو نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ سچی بات کبھی نہ گئی ہوگی۔ یہ کہہ کر حکم دیا کہ اس کے انعامات لوٹا دیے جائیں اور اسے عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ وضاحت: اس حکایت میں حضرت سعدی نے جھوٹ کو انسانوں کی ایک ایسی ضرورت نہیں بتایا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو سکے، بلکہ بگڑے ہوئے معاشرے کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب لوگ اخلاقی زوال میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ بڑے سے بڑا جھوٹ بولتے ہوئے بھی خوف نہیں کھاتے، بلکہ جو شخص جتنا زیادہ عقل مند اور بااختیار ہوتا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ غور کریں تو حکایت میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ خود بادشاہ کی ذات کذب بیانی سے پاک نہیں تھی، اس لیے وہ بڑوں کے بڑا جھوٹ بولنے کی بات سن کر ہنسا، اس سے نصرانی کا جھوٹ قابل معافی نظر آیا۔